اب ہم بات کرتے ہیں نتائج ماضی، حال اور مستقبل میں کے بارے میں۔ میں نے مختصر وقفے کے لیے وال اسٹریٹ میں کام کیا اور ایک پبلک کمپنی کا ایگزیکٹو رہا، اور یہ بات مجھ پر روز روشن کی طرح یاد تھی کہ 3 ایسی نشاندہیاں ہیں جو بطور کنجی کام کرتی ہیں اور جن کے ذریعے لوگ نتائج کی جانچ کرتے ہیں۔ ایک ماضی کی کارکردگی، آپ کا ٹریک ریکارڈ، آپ کی شہرت، وہ کام جو آپ نے کیے ہیں اور وہ نتائج جو آپ پہلے دے چکے ہیں۔ دوسری، آپ کی موجودہ کارکردگی، آپ آج کیسا کام کر رہے ہیں۔ اور تیسری، آپ کے متوقع کارکردگی، لوگ آپ کی مستقبل کی کارکردگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا توقع رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیرونی لوگ کمپنی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو یہی 3 جہتیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ وہ پچھلی آمدنی کو دیکھتے ہیں، یعنی ماضی کی کارکردگی، اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے رائے قائم کر سکتے ہیں، یا وہ حالیہ صورتحال دیکھتے ہیں، یعنی حقیقی وقت کا ڈیٹا، اور نتائج یعنی حالیہ کارکردگی اور اسے مد نظر رکھتے ہوئے رائے قائم کر سکتے ہیں۔ یا جو وال اسٹریٹ میں بہتر متاثر کن طریقہ ہے، وہ متوقع نتائج کو سامنے رکھتے ہیں، یعنی مستقبل کی کارکردگی کو، اور ان کا حالیہ صورتحال سے موازنہ کرتے ہوئے ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ نتائج کی تینوں جہتیں، ماضی، حال اور مستقبل، کمپنی کی قدر و قیمت کو جانچنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد کے لیے انفرادی طور پر بھی یہی تینوں جہتیں کام کرتی ہیں۔ ہماری معتبری نہ صرف ہمارے ماضی اور حال کے نتائج سے ظاہر ہوتی ہے، بلکہ مستقبل میں ہماری نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت پر دوسروں کے بھروسے سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جو نہایت ایماندار، اچھی نیت رکھنے والا، انتہائی باصلاحیت شخص تھا، لیکن اپنی زندگی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ ہم ایک ہی ٹیم میں شامل تھے اور رہنمائی کے لیے توارد کے ایک نظام پر کام کر رہے تھے، جب ایک بہت بڑا چانس سامنے آیا، اور یہ وہ وقت تھا جب وہ شخص یہ موقع حاصل کر سکتا تھا۔ میں یہ موقع اس شخص کو دینے میں جھجک محسوس کر رہا تھا۔ در حقیقت ٹیم کا ہر رکن ایسا کرنے میں جھجک محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس شخص نے نتائج پیدا نہیں کیے تھے۔ جب ہم نے اس کی ماضی کی کارکردگی کا اس کے مستقبل کی کارکردگی پر اطلاق کیا، ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوا کہ ہم اسے ٹیم میں رکھنے کے لیے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ بعد میں اپنے ٹیلنٹ کے باوجود وہ بتدریج غیر مربوط ہوتا گیا اور بالآخر کمپنی چھوڑ گیا۔ دوسری طرف اگر آپ کے پاس ایک ایسا شخص یا ایسی کمپنی ہے جس کی شہرت ایسی ہے کہ اس نے ہمیشہ نتائج پیدا کیے ہیں، یہ ایک قطعی مختلف کہانی ہے۔ کئی سال پہلے کی رات کے رات ترسیل کی صنعت کے بارے میں سوچئے، جب انحصاریت اچھی تھی لیکن 100% نہیں تھی۔ فیڈاکس یعنی ایک کارگو کمپنی جو چیزوں کو مقررہ وقت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہے، اس اشتہاری نعرے کے ساتھ میدان میں اتری کہ جب وہاں پہنچنا قطعی ناگزیر ہو جائے۔ یہ نہ صرف ان کا اشتہاری نعرہ تھا، بلکہ ایسا کرنے کے لیے ان کی خدمات بھی تھیں۔ انہوں نے کارکردگی دکھائی، انہوں نے مستقل نتائج پیدا کیے، جیسا کہ ان کے بانی فریڈرک سمتھ نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ ہم چیزوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ ترسیل بیچ رہے ہیں، در حقیقت ہم ذہنی سکون بیچ رہے تھے۔ اپنی کارکردگی کے نتیجے میں انہوں نے معتبری حاصل کی، اعتماد جیتا اور کاروبار کمایا۔ آج لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ فیڈیکس چیزوں کو وقت پر پہنچائے گی، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی برہا مرتبہ وقت پر چیزیں پہنچائی ہیں۔ بہت سی کمپنیاں جیسے کہ ہارٹ فوڈ نئے بزنس کی شروعات اور اعتماد پیدا کرنے کے لیے اپنی ماضی کی کارکردگی کو استعمال کرتی ہیں۔
حتیٰ کہ ایسے حوالوں کی تشہیر جیسے کہ خدمت کے 50 سال کی جاتی ہے، جس سے اعتماد جیتنے کے لیے اپنی ماضی کی کارکردگی دکھائی جا سکے۔ اس نئی عالمی معیشت کی پہچان انگیز ترقیوں میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ نسبتاً نئے کاروبار جیسے کہ جیٹ بلیو ایک کامیاب ٹریک ریکارڈ نسبتاً جلدی قائم کر سکتے ہیں۔ 2000 میں آغاز کی گئی جیٹ بلیو امریکہ کی ان چند فضائی کمپنیوں میں سے ہے جنہوں نے 9/11 کے بعد پیدا ہونے والے شدید بحران میں بھی منافع کمایا اور اپنی کسٹمر سروس کے لیے پہچانی گئی۔ اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نتائج کی بنیاد پر اپنی سوچ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اعتماد استوار کر سکتے ہیں۔ جیٹ بلیو کی ایک حریف کانٹینینٹل ایئر لائنز کا تجربہ ایک اور نکتے کی تصدیق کرتا ہے کہ نتائج کے ذریعے آپ اپنی سوچ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اعتماد کو بحال کر سکتے ہیں۔ 1991 میں دیوالیہ کہلائے جانے کے بعد کانٹینینٹل نے نمایاں طور پر اپنی کارکردگی میں بہتری پیدا کی اور وقت پر پہنچنے کی اعلیٰ ترین کارکردگی اور زائد سامان کی کم قیمت کے لیے شہرت کماتی گئی۔ انہوں نے کسی بھی دوسری فضائی کمپنی کے مقابلے میں زیادہ جے.ڈی. پاور ایوارڈز بھی جیتے۔ 2005 میں فورنچ میگزین کی روح سے کانٹینینٹل کو سب سے زیادہ پسند کی جانے والی عالمی فضائی کمپنی کے طور پر چنا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاہے آپ اعتماد بحال کر رہے ہوں یا استوار کر رہے ہوں، یہ نتائج ہی ہیں جو شبہات کو پرخلوص تعلقات سے نکالیں گے۔ نتائج کا اعتماد پر اثر زندگی کی جہت میں کردار ادا کرتا ہے۔ میرا ایک دوست ایک مرتبہ چند دنوں کے لیے کسی دورے پر جانا چاہتا تھا اور اس نے گھر کی دیکھ بھال اپنی نوبالغ بیٹی اور اس کی دوست کے حوالے کرنے کا سوچا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسا کرتے ہوئے وہ انتہائی پرسکون تھا، لیکن اس نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے حوالے یہ سب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب وہ نابالغ تھا، اس کا بیٹا اور بیٹی دونوں بہت اچھے بچے تھے، تاہم اس کی ٹریک ریکارڈ بربادی اور ذمہ دار لڑکی کا تھا اور اس کے بیٹے کا ایسا نہیں تھا۔ اس شخص کے دونوں بچوں پر اعتماد کا درجہ اور اعتماد بڑھانے کی چاہت کا درجہ مستقبل کے نتائج پر ان کی ماضی کی کارکردگی کا عکس تھا۔